نوح بدا من طالعته. تین بینیفٹ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے کا، اس کا فضیلت واتی ہوئی ہے، اس کلمہ طیبہ میں اسم اعظم ہے، اللہ کا وہ اسم ہے، وہ نام ہے جو نام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جس نام کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. بہت سے لوگ بولتے دعائیں مانگے تو کیا وسیلہ لے، یہ وسیلہ ہے اسم اعظم. آپ وسلم کیا فرماتے سنیے، حدیث مسند احمد کی ہے، حدیث کا الفاظ اس طرح سے آپ وسلم فرما کہا جو اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گا. جو حضرت اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا جو ہے فرماتی ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم بڑا نام ان دو آیتوں میں ہے، جو اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گا. پھر اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دو آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، ان دو آیتوں میں جو اللہ کے اسم نام ہے، اس نام کے وسیلے سے کوئی دعا مانگے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا. پہلی آیت کون سی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163 163 میں اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ آیت کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف تمہارا عبادت کے لائق صرف ایک ہے، واحد ایک ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس اللہ کے. هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحم کرنے والا، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ اسم اعظم ہے. اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، لا الہ الا الرحمن الرحیم. تو یہاں بھی لا الہ کا لفظ دیکھیں پھر اس جملے کے اندر آ گیا، اسم اعظم میں بھی آ گیا. دوسرا آپ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 جس میں اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہے نا، اللہ لا الہ الا حی القیوم. تو کہ حی اور القیوم، لیکن اس سے پہلے دیکھیں اللہ لا الہ الا حی القیوم، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے اور تمام چیزوں کو قائم رکھے ہوئے ہے. پھر آگے لا الہ الا اللہ اسم اعظم. تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت دیکھیے، جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کی دوسرے اسماء و صفات جوڑ کر جو ان آیتوں میں آ رہے ہیں دعا کرتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی. کتنی بڑی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کی.